سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الآخر العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري صلوات برمان بطفیل چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بتصدق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں جو نذرانے اور جو معروضات پیش ہو رہے ہیں ان سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ عظیم عبادت ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام، اللہ کی دی ہوئی بڑی توفیق ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ ارشاد رب العزت ہے، سورہ مبارکہ نور کی آیہ کریمہ ہے جس کے مقدس اور پاکیزہ کلمات ہیں۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس نے اپنے نور کی مثال مشکات میں رکھی ہے۔ یہ وہ مشکات ہے کہ جس میں مصباح ہے یعنی چراغ ہے، اور اس چراغ پر، اس مصباح پر ایک کوكب دری کے مانند درخشاں شیشہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دین نورانی دین ہے، اس کے کلمات بھی نور ہیں، اس کے پیغامات بھی نور ہیں، اس کا
سلسلہ کلام بھی نور ہے، اس کا آغاز بھی نور ہے، اس کا درمیان بھی نور ہے، اس کی انتہا بھی نور ہے۔ یہاں اجالا ہے، اندھیروں کا گزر نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے یہ توجہ کرنے کی، اور اس خاص طور سے اس غیبت کبریٰ میں، کہ جب ہم غیبت کبریٰ، غیبت عامہ، غیبت تامہ میں زندگی گزار رہے ہیں، گمراہی بھرے دور میں، ضلالت سے پر زمانہ، بہکانے والوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان کے ہدایت کے چراغ سے مستفیض ہوتے ہوئے اپنی کاروان حیات کو رواں دواں رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں واحد راستہ ولایت کا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ اس آیت میں غور کریں جس کو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم زمین میں دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے نور کا اثر ہے۔ اگر نور نہ ہو تو کچھ نہیں دکھائی دے گا، نہ اچھا پہچانا جائے گا نہ برا پہچانا جائے گا۔ یعنی اگر خبیث اور طیب میں پہچان کرنا ہے تو نور کی ضرورت ہے، اگر اچھے اور برے کی تشخیص کرنا ہے تو اجالے کی ضرورت ہے، اگر چھوٹی اور بڑی چیز کی مقدار کو اور اس کے حجم اور مسافت کو جاننا ہے تو نور کی ضرورت ہے۔ بغیر نور کے کاروان حیات نہیں بڑھ سکتا۔ ہر لمحہ ہمیں نور کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ چاہے مادی نور کی دنیا میں اگر آپ بحث کریں تو وہاں بھی آپ کو نور کی ضرورت ہے، اور چاہے مانوی حیات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی نور کی ضرورت ہے۔ کیوں نور کی ضرورت ہے؟ فلاسفہ نے نور کی 18 قسمیں بیان کی ہیں، 18 تعریف بیان کی ہے۔ اس کی 2 قسمیں شاید ہم بیان کر سکیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ ظاہراً بنفسہ مظہراً لغیر، نور کی پہچان یہ ہے یہ خود بھی پہچانا جاتا ہے اور جو اس کے پاس آ جائے وہ بھی پہچانا جاتا ہے، جو اس کے احاطے میں آ جائے اسے بھی پہچانواتا ہے۔ یہ نور ہے عزیزان گرامی۔ لہذا عزیزان گرامی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نور کی ضرورت ہے، زندگی کے ہر حصے میں ہمیں نور کی ضرورت ہے۔ مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نور کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ مجلسیں بالخصوص ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ، آپ غور فرمائیں، ہمیں نور کی ضرورت ہے۔ بغیر نور کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ اجالا چاہیے ہے، روشنی چاہیے ہے۔ عزیزان گرامی جیسے آپ کا موبائل، ایک اچھا موبائل خرید کے لائیے اور اس موبائل کو آپ چلاتے رہیے، آپ کو 24 گھنٹے میں کسی ایک لمحے کے لیے جتنا وقت آپ اس پر صرف کر رہے ہیں، اس میں کوئی وقت ایسا معین کرنا پڑے گا کہ اس موبائل کو بھی منبع نور سے مرتبط کرنا پڑے گا۔ اگر اس موبائل کو بھی آپ نے نور کے منبع سے مرتبط نہیں کیا تو یقین جان لیجئے پھر یہ موبائل آپ کو ایسی جگہ دھوکہ دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی اس موبائل کو نور سے مرتبط کرنا ضروری ہے، یعنی جب تک آپ لائٹ سے اس کو جوڑیں گے نہیں، جب تک منبع نور سے مرتبط نہیں کریں گے یہ چارج نہیں ہوگا، اور جب چارج نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فنکشن اپنے مقام پر کام نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جو موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے بھی تو اسے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو اس کو نور سے مرتبط کرنا پڑے گا، جب اس کو منبع نور سے جوڑنا ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس اعتبار سے آپ نے موبائل لیا ہے اسی معیار کا چارجر بھی ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ مارکیٹ میں نقلی چارجر بھی ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا. جس کمپنی کا موبائل ہے، جس اعتبار سے آپ نے موبائل کو لیا ہے، ویسے ہی چارجر لیجئے، ورنہ ظاہری طور پر تو دیکھے گا بہت تیز چارج ہو رہا ہے، لیکن جتنی تیز یہ چارج کرے گا نقلی چارجر اتنی تیز بیٹری کو خراب بھی کرے گا. اور اگر یہ بیٹری خراب ہو گئی تو پھر یہ موبائل کسی کام کا نہیں رہے گا. عزیزو، یہ مادی دنیا میں ہے کہ اگر آپ کو اپنے تمام رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے تو موبائل کو چارج کرنا ضروری ہے. اپنے تمام علاقوں کو زندگی دینا ہے تو موبائل کو چارج کرنا ضروری ہے، اور صحیح چارجر کے ذریعے سے. بس جب دنیا کے اعتبار سے دنیاوی تعلقات کو اگر برقرار رکھنا ہے تو اس موبائل کو منبع نور سے مرتبط کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. تو عقیدے کے موبائل کو بھی منبع نور آل محمد سے چارج کرنا ضروری ہے، اور یہ چارجر بھی وہی ہو جس کمپنی کا موبائل ہو اسی کمپنی کا چارجر ہونا چاہیے. اگر موبائل عقیدہ ولایت کا موبائل ہے تو چارجر بھی آل محمد علیہ السلام کے دروازے کا ہونا چاہیے. ادھر ادھر سے اگر ہم چارجر لی آئے، کہیں اور رشتہ جوڑا تو موبائل بھی خراب کرے گا. توجہ چاہتا ہوں. اور آپ کو ایک ایسے ماحول میں لا کے دھوکہ دے گا کہ جہاں آپ سوچ نہیں سکتے. عزیزان گرامی، اس میں ایک فرق اور بھی ہے کہ جس طریقے سے اس موبائل کو کام کرنے کے لیے نور ضروری ہے، اس کا رشتہ ضروری ہے، اس کا علاقہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اس موبائل میں فنکشن اور بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. دور حاضر کے اعتبار سے بتمہید کے دو چار باتیں، اس کے بعد میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. ایک ضرورت اور بھی ہے کہ آپ کو جیسے ہی موبائل چلانا ہے تو اس کو منبع نور سے مرتبط کیے ہوئے بغیر نہیں چل سکتا. ویسے ہی یہ عقیدے کا موبائل ولایت اہل بیت علیہ السلام سے نور کے مرکز سے مرتبط کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ ارتباط ضروری تو ہے، تو صرف ارتباط کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس موبائل کے اندر جہاں آپ کو سارے فنکشن زندہ رکھنے ہیں وہیں پر اس کے اندر ایک اینٹی وائرس کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ نور اپنے مرکز پر کام بھی کرتا رہے اور جگہ جگہ یہ ہینگ نہ کرتا رہے، پریشان نہ کرتا رہے، رشتوں میں رکاوٹ نہ بنتا رہے، معنی نہ ہو. عزیزان گرامی، تو وہاں پر انہوں نے ایک اینٹی وائرس رکھا تاکہ وائرس نہ آنے پائے. یہاں بھی اللہ نے کہا کہ ولایت کا موبائل تبھی چلے گا جس ولایت کے موبائل کے ساتھ ساتھ اس میں تبرے کا اینٹی وائرس ڈال دیا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کے اندر تبرے کا اینٹی، ابھی بہت سے باتیں آنے لگی ہیں کہ تبرے کی ضرورت کیا ہے اور لعنت کی ضرورت کیا ہے. درمیان میں روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس تمہید توجہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے اپنا دین نور کے اعتبار سے اتارا ہے. اب توجہ کیجئے گا، یہ ہمارے ہاں نبوت کا تصور کیوں ہے، امامت کا تصور کیوں ہے، قرآن مجید کا تصور کیوں ہے؟ اس تسلسل کو ملاحظہ کیجئے. اللہ نے نور بنا کے دین کو اتارا ہے. اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کجروی نہیں، اس میں ٹیڑھا پن نہیں. یہ سیدھا صراط مستقیم ہے جو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں مرتبط کرے گا. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، قرآن کی پہلی آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کا مطلب پرورش کرنے والا، رب کا مطلب تربیت کرنے والا. اس کا مطلب پورا عالم محتاج ہے اللہ کا تربیت کرنے کے لیے. بغیر اللہ کے عالم تربیت نہیں پا سکتا. ہر چیز کے ذریعے ضروری ہے ایک مربی ہو. عزیزو، باغ تب خوبصورت ہوتا ہے جب اس کی تربیت کرنے والا کوئی باغبان موجود ہو. اگر باغبان نہ ہو تو طرح طرح کی زہریلے گھاس ابھر جائیں گی اور اگ جائیں گی، آپ کے پورے باغ کو خراب کریں گی. تو جب پروردگار عالم دین اتار رہا ہے، اور یہ دین نور ہے، یہ دین اجالا ہے، یہ دین زندگی بن کے آ رہا ہے، تو خدا بند عالم تو نور ہے، اس کا پیغام نور ہے، اور اس کو عالم کی تربیت کرنا ہے. تو کیسے تربیت کرے گا؟ کیسے تربیت کرے گا؟ خدا کے بتائے گا زندگی کیسے گزاری جائے گی، خدا کے بتائے گا سجدہ کیسے کیا جائے، خدا کے بتائے کہ رکوع کیسے ہو، قیام کیسے ہو، سجود کیسے ہو،
कैसे जिंदगी गुजारी, कैसे परवरदिगार आलम आके बताए। जरूरत है, जब उसे चाहिए है कि आलम की तरबियत हो, जब आलम की तरबियत परवरदिगार करना चाहता है तो कैसे पता चले कि खुदावंद आलम अपने इस पैगाम को कैसे उतारे और कैसे आके तरबियत करे। क्यों तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि अगर हम जो काम अंजाम दे रहे हैं, जो भी उमूर, जो भी अमल अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं, हमें कैसा पता चले कि अल्लाह राजी हुआ या राजी नहीं हुआ? हमें कैसे मालूम हो अल्लाह खुश हो गया, खुश नहीं हुआ? हमें कैसे मालूम हो कि इस अमल से अल्लाह गजबनाक है या गजबनाक नहीं है? लिहाजा जरूरी है कुछ ऐसे लोगों को खल करे ताकि उनके जरिए से उस पैगाम को दुनिया तक उतारे। लिहाजा इस तरबियत के पहलू को अल्लाह ने जब उतारना चाहा तो नबूवत का सहारा लिया और अंबिया का उतारा और अपने जरिए से, अंबिया के जरिए से, रसूलों के जरिए से अपने पैगामात को उतारना शुरू किया। अब सवाल यह है कि ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को जब दुनिया में उतारा तो परवरदिगार आलम अगर चाहता तो यूं ही अपनी इबादत करवा देता। इन्हें क्यों जहमत दी? ये तो अगर तस्बीह की जरूरत थी तो तस्बीह कर रहे थे, अगर तुझे हमद चाहिए थी तो हमद कर रहे थे। इनके पसीनों से तूने फरिश्तों को भी खल कर दिया, जरूरत क्या थी इन्हें? उस बेहतरीन फिजा से निकाल करके जमीन के इस फिजा में क्यों लेकर के आया? वहां नूरी माहौल था, वहां फिजा मुकद्दर नहीं थी, वहां सारी फिजा पाको पाकीज़ा थी। तू था, तेरे बंदे थे, बस तस्बीह हो रही थी, होती, इनको क्यों उतार दिया? आवाज़ कुदरत आई, नहीं मुझे जरूरत है आलम की तरबियत के लिए। अजीजान गिरामी, वैसे ही जैसे आपने देखा होगा एक परिंदा घोंसले में आता है, उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे होते, लेकिन यह परिंदा एक वक्त बहुत बुलंदी पर उड़ता है, इतनी बुलंदी पर कि वहां से दुनिया देखता है बहुत हीच दिखाई देती है, बहुत मुख्तसर दिखाई देती है। ऐसी साफ और शफाफ फिजा को छोड़ करके यह जमीन पर आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? इसलिए आता है कि इन परिंदों को भी उसी फिजा में ले जाए जहां वो रहते हैं, उसी बुलंदी पर इन्हें पहुंचाए, वहां परवाज करे जहां वो खुद परवाज कर रहा था, जहां वो उड़ रहा था। वो आया इसलिए है तो एकदम से लेके चला जाता है? नहीं है जाने गिरामी, पहले मेनकार में मेनकार डाल करके उसको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है, फिर उसके बाजुओं को मजबूत करता है, फिर पर खोलना सिखाता है, फिर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरे से तीसरी डाली, तीसरे से चौथी डाली पर ले जाता है। क्यों? कहा इसलिए कि जो तरक्की तदरीजन होती है वो तरक्की पायदार होती है। जो एकदम से उड़ना चाहता है वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। तवज्जो कीजिएगा, जो एकदम से उड़ना चाहता है वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। अब ये इसके 4 परिंदे के छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये 4 बच्चे इनको उस मंजिल पर ले जाना चाहता है जहां पर वो हैं, जहां पर जिस फिजा में वो परवाज कर रहा था। वहां से उतरा ही इसलिए था कि तुम भी वैसे ही परवाज करो और उस बुलंदी पर चलो जहां हम मौजूद थे। अजीजान गिरामी, इसका मतलब, इसका मकसद ये था कि उस पुरनूर फिजा को छोड़ करके इसलिए आया कि तुमको भी वहां पर ले जाए जहां पर वो देखना चाहता है परवरदिगार आलम। अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नूरी फिजा से निकाल के जमीन पर इसलिए भेजा कि अगर जिंदगी जीना चाहते हो, मारिफत के अबाब में बढ़ना चाहते हो, तो हमने उनको उतारा जमीन पर इसलिए। इनका सजदा देख लो, सजदा सीखो, इनका रुकू देखो, रुकू देख लो, इनके पूरे वजूद को देखते चले जाओ और हयात को समझते चले जाओ। इसलिए कि जिस मंजिल मारिफत पर ये थे उसी मंजिल मारिफत तक तुम्हें ले जाना चाहते हैं। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर उतारा ताकि इनके जरिए से मकसद हयात को तुम्हें समझाया जा सके। आए इसलिए थे कि इनके सजदों को देख के सजदा सीखो, इनकी जिंदगी के अतवार को देख करके सजदा और अतवार हयात तय करो। इज़ान गिरामी, ये हमारी आपकी गुफ्तगू यहां तक आ गई तो अल्लाह ने यही बात समेट करके इस फिक्रे में कही, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर था। लेकिन जब उसने चाहा कि अपने इस नूर को लोगों के दरमियान पेश करे और लोगों की जिंदगी को मुरत्तब करे और उनको मकसद हयात समझाए, तो अल्लाह ने अपने नूर की मिसाल रखी।
اللہ نور السماوات والارض مسئل نور ہی فیہا مشکات، مسئل نور ہی فیہا مصباح، اللہ نے اپنے نور کی مثال مشکات میں رکھی، فیہا مصباح، جس مشکات میں چراغ پایا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ اللہ کا یہ نور جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے، جس کی مثال اس لئے مسئل نور ہی کا مشکات میں رکھی، مشکات سے کیا مراد ہے؟ توجہ چاہتا ہے یہاں سے، مشکات سے کیا مراد ہے؟ کس کو کہتے ہیں مشکات؟ مشکات عربی لغت میں مشکات اس مرکز کو کہا جاتا ہے جہاں پر چراغ رکھا جائے۔ اگر یہ اس حال میں لائٹ چلی جائے تو آپ چراغ کہاں رکھیں گے؟ بالکل سینٹر میں رکھیں گے، جہاں سے کونا کونا روشن کیا جا سکے، جہاں سے کونا کونا روشن ہو سکے۔ کبھی دیوار کے پیچھے آپ چراغ نہیں رکھیں گے، کبھی پردے کے پیچھے آپ چراغ نہیں رکھیں گے۔ ضرورت ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر چراغ رکھنے کی جگہ بنائیں جہاں سے کونا کونا روشن ہو جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ اپنے اس نور کو زیور وجود عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ زندگی کے مقصد کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرب میں بڑے بڑے حمام بنائے جاتے تھے۔ کیوں بنائے جاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، تو اس حمام کے بیچوں بیچ میں ایک جگہ بنائی جاتی تھی جس کو مشکات کہتے تھے، جہاں پر چراغ رکھا ہو، جس کو ہم اردو میں تاک کہتے ہیں، جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر ایک چراغ رکھا جس کو کہتے ہیں مصباح، جو اس مشکات کے اندر موجود ہے، اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ جو شیشہ ہے یہ ایک ایسا شیشہ ہے جو درخشاں منور ستارے کی مانند ہے۔ عزیزان گرامی، پھر یہ چراغ ہے کہاں جل رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ چراغ ایک ایسے گھر میں جل رہا ہے جس کی حدوں کو، جس کی تعظیم کو اللہ نے بلند کرنے کے لیے اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے، جس گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب توجہ کیجئے گا، وہ گھر کہاں ہے جہاں پر یہ چراغ جل رہا ہے، جس کی مثال اللہ نے اپنے نور سے دی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا مادی چراغ ہے، ہم نے کہا مادی چراغ کی مثال اب لے، اللہ اپنے مانوی نور سے نہیں دے سکتا۔ کوئی ایک ایسا گھر تلاش کرو جس کے حدود کو بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کی دیواروں اور حدود کو پہچاننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ کیسے واضح ہو؟ جب یہ آیت اتری، پیغمبر اسلام نے صحابہ کے درمیان پڑھی، جب آیت اتری پیغمبر نے تلاوت کی تو خلیفہ اول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فی بیوتن سے کہ مراد کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا بیوت الانبیاء، اس سے مراد انبیاء کا گھر ہے۔ یعنی یہ چراغ جو اللہ کی بارگاہ میں جل رہا ہے، یہ مشکات ایک ایسی جگہ ہے جو انبیاء کا گھر ہے۔ اب مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جناب آدم کا گھر کہاں ہے؟ جناب نوح کا گھر کہاں ہے؟ جناب ابراہیم کا گھر کہاں ہے؟ جناب موسیٰ کا گھر کہاں ہے؟ جناب عیسیٰ کا گھر کہاں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا گھر دکھاؤ جہاں پر صبح و شام تسبیح ہو رہی ہے۔ صیغہ مضارع کا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایک ایسے گھر میں چراغ جل رہا ہے جہاں صبح و شام تسبیح ہو رہی ہے، جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں صبح و شام تذکرہ ہوتا ہے، تمہارے گھر میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح پڑھی گئی رکھ دی جاتی، یعنی اس کا مطلب زمانے میں کوئی ایک ایسا گھر ہے جہاں صبح و شام تسبیح ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں اپنی تمہید کی منزلوں کو عبور کر گیا۔ کوئی گھر ایسا ہے جو اللہ کا نور جہاں پر اترا ہے اور جو مشکات کے منزل میں اس چراغ کو جلوہ فگن کیے ہوئے ہے، وہ گھر تلاش کرو۔ اب پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، اس سے مراد انبیاء کا گھر ہے۔ اگر پیغمبر اسلام یہیں پر بات کہہ کے رک جاتے تو بات ختم نہ ہوتی، عزیزان گرامی تشنا رہ جاتی۔ ہم آدم کی ٹوڑی تلاش کرتے رہتے، نوح کا گھر ڈھونڈتے رہتے،
ابراہیم کا گھر ڈھونڈتے رہتے، انبیاء کا گھر نہ ملتا، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فکرے کہے اور کہہ کے رکے تو فوراً خلیفہ نے آواز دی، یا رسول اللہ، جناب سیدہ کی ڈیوڑی کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ کیا اس گھر سے مراد یہ والا گھر بھی ہے؟ تو پیغمبر نے ہاں نہیں کہا، بلکہ کہا نام ہے من افاضلہا، ہاں فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ترین گھر ہے۔ توجہ کیجئے گا، انبیاء کے گھروں سے افضل ترین گھر ہے۔ یا رسول اللہ نام کہہ دیتے، کہا نہیں، میں نے افضل گھر کہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا آدم کا گھر ختم ہو جائے گا، نوح کا گھر مٹ جائے گا، ابراہیم کی چوکھٹ نہیں ہوگی، انبیاء کی چوکھٹ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ایک ہی دروازے پر آ کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ نبی نہیں کہا، نبوت کہا۔ دنیا والوں پہچانو، فاطمہ کا گھر تنہا فاطمہ کا گھر نہیں ہے، یہ آدم کا گھر، یہ نوح کا گھر، یہ ابراہیم کا گھر، یہ موسیٰ کا گھر، یہ عیسیٰ کا گھر ہے۔ اب ہم سے سوال کرتے ہو کہ ایروں غیروں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایروں غیروں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم تمہیں بتائیں عربی میں بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت اسے کہتے ہیں جہاں سے رات گزاری جائے۔ عزیزان گرامی، جہاں رات گزاری جائے اسے بیت کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 6 مہینے آ کر کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام، اے مادن رسالت تم پر ہمارا سلام۔ آدم کی چوکھٹ یہی، نوح کی چوکھٹ یہی۔ عزیزان گرامی، جس کو پیغمبر اسلام 6 مہینے تک بتاتے رہے کہ یہ انبیاء کا گھر ہے، یہ نوح اور ابراہیم کا گھر ہے، در فاطمہ تنہا فاطمہ کا گھر نہیں ہے، یہ وحی کا گھر ہے، یہ قرآن کا دروازہ ہے، یہ آیتوں کا دروازہ ہے، یہ فرشتوں کو نزول کا مرکز ہے، یہ محبت وحی ہے، یہ معدن رسالت ہے، یہ مرکز علم ہے، یہ منبع و ماخذ دین و شریعت ہے، یہاں سے دین لے کے جانا۔ عزیزو ایک منظر دکھاؤں اور بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بیت اسے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے۔ پیغمبر اسلام ہمیں دہائی دی جاتی ان کا احترام، ان کا احترام سنیے عزیزان گرامی۔ جنگ خندق میں پیغمبر اسلام نے خیمے بنوائے، اور خیمہ چادر کا بنتا ہے جیسے یہ، پروگرام ختم ہوگا خیمہ سمیٹ دیا جائے گا، اور بیت ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، بیت ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور خیمہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ 6 مہینے تک پیغمبر نے اسی دروازے پر سلام آ کے کیا ہے، اور جہاں پیغمبر کا خیمہ مرتب کیا گیا اور خندق بنا دی گئی، عمرو ابن عبدود نے اس کو عبور کیا، اور پیغمبر کے خیمے پر اس نے نیزے کی چوب سے حملہ کیا، توہین کی۔ اللہ کی بارگاہ کا رحمت للعالمین نبی، جس کو کبھی غصہ نہ آتا ہو، خلق عظیم پر فائز ہونے والا پیغمبر، جس کے اوپر سجدے میں اوجھڑیاں پھینکی گئیں، جس نے کبھی انتقام کی کوئی گفتگو نہ کی ہو، جس کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور مکے کو فتح کرنے کے بعد فقرہ لکھ دے الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں جو تمہید بنائی ہے بھئی یہیں سے آپ مجلس آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر نے 6 مہینے تک اپنی بیٹی کے دروازے کے لیے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ مدینے سے باہر جا رہے ہیں تب بھی در فاطمہ پر، مدینے کے اندر آ رہے ہیں تب بھی در فاطمہ پر، نماز کے لیے لے گئے تب بھی در فاطمہ پر، نماز سے واپس آئے تب بھی در فاطمہ پر۔ یا رسول اللہ اتنی مرتبہ کیوں؟ کہ میں تمہیں فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں اس دروازے کا، یہ دروازہ بھولنا نہیں، یہ انبیاء کا دروازہ ہے۔ عامر ابن عبدود نے پیغمبر کے خیمے پر حملہ کیا، رحمت للعالمین نبی نے کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ کی لسان وحی ہے، طہارت کا پہرا آپ کی زبان اقدس پر، جبرائیل جیسا عظیم فرشتہ آپ کے قلب ناظری پر اترتا ہے، آپ کو یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو میں ایک تمہیں خاکہ بنا کے جا رہا ہوں، میرا خیمہ ہے،
گھر نہیں ہے. جب خیمے پر حملہ کرنے والا نبی کی نگاہ میں کتے سے کم نہیں ہو سکتا، در فاطمہ پر آ کر کے توہین کرنے والا در سیدہ پر توہین کرنے والا کس کے زمرے میں آپ لے کے جائیں گے؟ اس کی توہین، اس کے احترام کی گفتگو آپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تعظیم کی جائے. عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں جہاں پر اللہ نے جناب سیدہ کے دروازے کو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مسئلو نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کانہا کوکبا دری. یہ مرکز کیا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ وہاں جہاں پر چراغ رکھا جائے. اگر چراغ رکھنے کی جگہ نہ ہو تو سارا زمانہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اجالا نصیب نہیں ہوگا. لہذا چراغ جلانے سے پہلے چراغ رکھنے کی جگہ بنائی جائے. اگر چراغ رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آپ چراغ کہاں رکھیں گے؟ اور اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے ایک شیشہ رکھا. پیغمبر اسلام کہ یہ جب آیت اتری اور اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر فرما دی تو پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا اس مشکات سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام کے اس عظیم فرزند نے فرمایا جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے جدتنا فاطمہ ہی مشکات، میری دادی فاطمہ مشکات ہیں. وہ روشن ہونے والا چراغ چراغ نبوت ہے، اور یہ وہ شیشہ جو اس چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے وہ شیشہ ولایت ہے. عزیزان گرامی، اب یہ دونوں محتاج ہیں، چراغ بھی شیشہ بھی. اس جگہ پر جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے اگر چراغ ہو اور شیشہ ہو، چراغ رکھنے کی جگہ نہ ہو تو کونا کونا روشن نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، آپ سنیں گے امام نے فرمایا فاطمہ ہی دین القیم، فاطمہ دین کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے، اس عظیم حیات طیبہ کا نام ہے جہاں سے اسلام کا کونا کونا روشن ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا تو نور نبوت بھی تشنا، نور امامت بھی تشنا، برابر سے اسلام کو روشن کرنا تھا. اس لیے ایک ہی ذات تھی جو برابر سے اسلام کو مطمئن کر سکتی تھی. اسی لیے جناب جبریل نے پوچھا اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ نبی سے تعارف نہیں ہوا، امام سے تعارف نہیں. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بابا. عزیزان گرامی، اسلام کے کس رخ پہ آپ جا کے رکیے گا؟ اگر رسول کے پاس آئیے، رسول کی بیٹی ہے فاطمہ. علی کے پاس جائیے، علی کی زوجہ ہے فاطمہ. حسن کے پاس جائیے، حسن کی ماں ہے فاطمہ. حسین کے پاس جائیے، حسین کی مادر گرامی ہے فاطمہ. ائمہ کے پاس جائیے، ائمہ کی مادر گرامی ہے فاطمہ. عزیزان گرامی، اللہ نے ہر رخ سے سمیٹ کے بتا دیا کہ دیکھو نبوت تب مطمئن ہے جب فاطمہ ہے، امامت تب کارگر ہے جب فاطمہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ما تکاملت نبوت النبی الا ما قرّا بفضلہا و محبتہا و معرفتہا. تم کیا جانو مومن بعد میں بنے گا، نبی کو اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ جب تک نبوت نے فاطمہ کی محبت کو معرفت اپنے دل میں نہ عطا کی تو نبی کو نبی نہیں بنایا گیا. پائے تکمیل تک نبوت نہیں پہنچی جب تک کہ اس نے اپنے دل میں، اپنے قلب پر، اپنے لوح قلب پر فاطمہ کی محبت کو، فاطمہ کی معرفت کو جگہ نہ دے دی. یہ سلسلہ کلام اللہ نے جاری رکھا. اب ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے آل محمد کو اتارا، دستور کے لیے قرآن اتارا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک دستور حیات قرآن اور ایک اس کو سمجھانے والے آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن نے ان کی صفتیں بیان کی کہ پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو، توجہ چاہتا ہوں، کب پتا چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ کب پتا چلے گا کہ اللہ غضبناک ہے؟
اچھا ایک بات آپ سے خدمت میں، چاہے داد دیجئے نہ دیجئے کہ بات پہنچ جائے تو سوچئے گا. قرآن میں اللہ نے کتنے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور قرآن میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کتنے طریقے سے کیا ہے. کبھی عذاب علیم، کہیں عذاب مہین، کہیں عذاب عظیم، اور کہیں عذاب اللہ نے ذلیل کر دینے والا عذاب، حقیر کر دینے والا عذاب، سب سے بڑا عذاب عذاب النار، آگ والا عذاب، عذاب العظیم سب سے بڑا عذاب، عذاب مہین ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں غضب کے آثار جو مرتب ہوتے ہیں، سزا ویسی مرتب ہوتی جیسا جرم ہو. توجہ کیجئے گا، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا. کسی کے جرم میں عذاب النار ہے، کسی کے جرم میں عذاب مہین ہے، کسی کے جرم میں عذاب عظیم ہے، کسی کے جرم میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. پروردگار اگر سزا ہے تو ایک عذاب ختم، کہا نہیں تمہاری زندگی میں ہوتا ہے. تمہارا بچہ غلطی کرے تو ڈانٹ دیتے ہو، تھوڑا سا اور غلطی کی تو ایک تماچا لگا بھی دیتے ہو، غلطی اور بڑھ گئی گھر سے نکال دیتے ہو، اور بڑھ گئی آگ کر دیتے ہو، مسئلہ اور خراب ہوا قتل کر دیتے ہو. کہا جیسا جیسا جرم ویسا ویسا آثار غضب. آثار کو سمجھنے کے لیے چہرے کی ضرورت ہے. کسی کے گھر آپ جائیے، اگر دیکھ کے چہرہ اتر گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صاحب ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے. اگر چہرہ مطمئن ہے تو آپ سمجھ جائیں گے ہمارے آنے سے خوش ہے. ہمیں کیسا پتا چلے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ اس لیے کہ خوشی اور غضبناک اور غصے کا تعلق قلب سے ہے. جب بات دل پر لگے گی تو اس کے آثار چہرے پر مرتب ہوں گے. جیسا مزاج مرتب ہوگا ویسے ہی چہرہ اس کی عکاسی کرے گا. لہذا ضروری ہے کہ چہرے پر آثار ہونے کے لیے دل چاہیے، دل کے لیے مزاج چاہیے، اور مزاج کے لیے بات کے اثر ہونے کا وہ مرکز جو قلب بنائے گا وہ چاہیے، اور اس دل کے لیے بدن چاہیے، بدن کے لیے مکان چاہیے. اللہ نہ بدن رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ دل رکھتا ہے. جب دل نہیں رکھتا تو مزاج نہیں رکھتا، جب مزاج نہیں رکھتا تو چہرہ نہیں رکھتا، جب چہرہ نہیں رکھتا تو آثار غضب بھی نہیں رکھتا. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آثار کے جو صفات ہیں وہ کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ اور پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے. من ازاح فقط ازانی، جس نے اسے اذیت دی اسے اذیت، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے فاطمہ کو اللہ کو غضبناک کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غضب کی صورتیں ہیں، ناراضگی کی صورتیں ہیں. ناراضگی میں یا تو عذاب علیم ہے، یا عذاب مہین ہے، یا عذاب عظیم ہے، یا تو پھر عذاب النار ہے. طرح طرح کے عذاب ہیں. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کی ناراضگی عذاب عظیم کا سبب ہے، فاطمہ کی ناراضگی عذاب النار کا سبب ہے، بلکہ پیغمبر نے مطلق کہا کہ فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یا تو یہ مانو کہ اللہ کی بارگاہ سے فاطمہ کا اتنا رشتہ قوی ہے، اتنا مرتبط ہے کہ فاطمہ جانتی ہے کہ کس سے کتنا ناراض ہونا ہے.
فاطمہ کو معلوم ہے کس سے کتنا ناراض ہونا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ کوئی ارادہ نہیں کرتا بغیر ان کے ارادے کے، اور یہ ارادہ نہیں کرتے بغیر اللہ کے ارادے کے. عزیزان گرامی، علم فاطمہ اللہ کی بارگاہ سے اتنا مرتبط ہے کہ بی بی کو معلوم ہے کہ کس سے کتنا ناراض ہونا ہے. یہی عزیزان گرامی، اب ہم سے نہ پوچھو کہ فاطمہ نے آنے والوں کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. اس لیے کہ شہزادی کو معلوم ہے کہ کس سے کتنا ناراض ہونا ہے. اس لیے کہ خداوند عالم کے آثار غضب فاطمہ کے آثار غضب پر اب کسی کو اور رضی اللہ کے نعرے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رضائے رب تلاش نہ کرو، رضائے فاطمہ ڈھونڈ لو. عزیزان گرامی، یہ مزاج قرآن ہے. دوسرا مزاج قرآن کا کیا ہے؟ قرآن باتیں کیسے کرتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسول باذنہ. اللہ قرآن مجید میں گفتگو کرتا ہے. کتنے طریقے سے گفتگو کرتا ہے؟ یا تو وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، یا اپنا رسول بھیجتا ہے. میں کہوں گا پروردگار کیوں؟ کہ جیسے جیسے انسان ہیں ویسے ویسے ترقی، ویسے ویسے گفتگو کا سلیقہ ہے. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کا جو ذمہ دار ہوتا ہے کبھی لکھ کے باتیں کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، کبھی کسی کو بھیج کے باتیں کرتا ہے. یعنی جیسا جیسا سامنے والا مخاطب ہے ویسے ویسے طرز کلام ہے. قرآن کا بھی طرز کلام ایسا ہی ہے. کہیں رسول بھیج دیا، کہیں پردے کے پیچھے سے بات کر لی، اور کہیں وحی کر دی. عزیزان گرامی، کیوں؟ کہ اس لئے کہ مزاج قرآن یہی ہے. اتنا پاکیزہ ہے قرآن کہ ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا. اسی لیے جب کافروں کی بات آئی تو آواز دی، قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب، میں ان سے باتیں نہ کروں گا. ان کا کفر اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے، حامل نہیں ہے کہ ہم انہیں منہ لگائیں. ہم منافقین سے باتیں نہیں کرتے، ہم مشرکین سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتے. بیچ میں پیغمبر کو رکھا. یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب کہو قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون. میرے حبیب، ہم ان سے باتیں نہ کریں گے، تم ہمارا پیغام پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مزاج قرآنی ہو، جس کا مزاج ربوبیت کی بارگاہ کا تربیت یافتہ ہو، ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا. توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ فلاں کا احترام کیا ہے. فاطمہ کا مزاج قرآنی مزاج ہے. دروازے پر آنے والوں کو پہچان لیا کہ کس سے کہہ کے بات کرنا ہے اور کس کو یوں ہی واپس کر دینا ہے. پیغمبر اسلام کی بیٹی نے سلام کا جواب نہ دے کے بتا دیا کہ قرآن کئی طریقے سے باتیں کرتا ہے. اگر آنے والا دروازے پر کافر ہے تو ہم اس سے گفتگو نہ کریں گے، ہم اس سے باتیں نہ کریں گے. یہ پیغمبر کی بیٹی کا مزاج تھا. عزیزان گرامی، دوسرا مزاج قرآن کا کیا ہے؟ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اتنا پاکیزہ ہے قرآن کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کے قریب سوائے پاکیزگی کے کوئی نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، طہارت ضروری ہے. زیر چھونا ہے، زبر چھونا ہے، الف چھونا ہے. جس اعتبار سے تمہیں اس قرآن کو ٹچ کرنا ہے عزیزو، آپ چھو نہیں سکتے. قرآن کی طہارت چاہیے ہے، پاکیزہ ہو، جسم مبین ہو، مرتب ہو. ہر طریقے سے پاکیزگی کے دو عنصر بتائے گئے، یا تو باوضو ہو یا بغسل ہو. عزیزو، صاحب تفسیر المیزان نے لکھا یہاں یہ لا لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے. یعنی مطلب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزدیک سوائے پاکیزگی کے اور کوئی نہیں جا سکتی. اگر پاکیزگی ہے تو قرآن تک جا سکتے ہو، اگر پاکیزگی نہیں ہے تو قرآن تک نہیں جا سکتے. تو پروردگار قرآن تک آنے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہ آواز آئی پہلے وضو کر کے آؤ یا غسل کر کے آؤ تب قرآن کو چھو سکتے ہو. یہ مزاج قرآن ہے، نجاست کو قبول نہیں کرتا. یہ مزاج قرآن ہے، نجاست کو قبول نہیں کرتا. لیکن فاطمہ کی طہارت میں قرآن کی پاکیزگی کے میں فرق ہے. اگر قرآن کا چھونا ہو تو وضو کرو یا غسل کرو. اور قرآن کی دی ہوئی طہارت کا مطلب، وضو کی حاصل کی ہوئی طہارت کا مطلب اور غسل کی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ وضو صرف انسان کے نفس کو مطمئن کرتا ہے، فاطمہ کی طہارت انسان کی نسلوں کو مطمئن کر دیتی ہے.
عظمت قرآن جناب سیدہ کی عظمت کو واضح کر رہا ہے. دیکھو بغیر طہارت کے نہیں، یہاں نفس پاک ہونا ضروری ہے. فاطمہ کی طہارت تک پہنچنے کے لیے نسلوں کے پاک ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی، آپ مزاج قرآن سمجھے. اب ہمیں جو قرآن ان کے صفات بیان کر رہا ہے، دو جملے ہم سنتے چلیے عزیزان گرامی. اب یہیں سے میں اپنی بات کا آنے والی تقریر کو مرتبط کر رہا ہوں اور بہت آسان اب کر دینا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں دو صفتیں قرآن کی ہیں جو اہل بیت کو عظیم صفتوں سے بات. ایک یہ کہ پروردگار تیرا دین بالکل پاکیزہ ہے اور تیرا دین اس میں کوئی عیب نہیں. تو جن کے ذریعے سے بھیج رہا ہے ان کے بھی کردار میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. آواز قرآن آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے سچوں کے ساتھ کی بات کی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے کلمے کی بات کی تو کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امام سے پوچھا گیا، پر اے مولا یہ جناب ابراہیم کا امتحان کن کلمات کے ذریعے سے لیا گیا؟ کہ یہ وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہ کلمات کیا ہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ. اگر تم اللہ کے کلمے کو لکھنا چاہو تو سمندر سوکھ جائے گا، لیکن اللہ کا کلمہ لکھا نہیں جاتا. لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. عزیزان گرامی، اللہ نے کہا اگر دنیا کے سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، ساتوں سمندر کا روشنائی بنا دیا جائے، ساری دنیا مل کر کے اللہ کے کلمے کو لکھا جائے، لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ نہیں سکتے. قلم ختم ہو جائیں گے، سارے درخت مٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، کلمات لکھے نہیں جا سکتے. گھبرائیے نہیں زانے گرامی، میں اس کو آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا مزاج روائی ہے، توجہ کیجئے گا. یہ کلمات لکھے نہیں جا سکتے. وہ کلمات کیا ہیں جن کو لکھنے کے لیے سمندر کم پڑ گیا؟ وہ کلمات کیا ہیں جن کے لکھنے کے لیے درخت کاٹے گئے، قلم بن گئے، سب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے کلمے کو نہیں لکھا جا سکا. یہ کلمات کیا ہے؟ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں پہنچے، بولا وہ کلمات کیا ہیں؟ دو ہی مقام پر کہا گیا. ایک قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور سارے دنیا کے اگنے والے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، کب تک؟ قیامت تک آنے والے درخت شامل ہیں اور قیامت تک آنے والا سمندر بھی شامل ہے. سب مل کر کبھی اللہ کے کلمے کو نہیں لکھ سکتے. ایک ہی ذات کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اے علی، یا تو کلمہ نہیں لکھا جا سکا، یا تو اگر ساری دنیا کا درخت کاٹ کر کے قلم بنایا جائے اور سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے. اے علی، تمہاری فضیلت کو نہیں لکھا جا سکتا. نحنو الکلمات التی لا تدرک فضائلنا. ہمارے کلمات، وہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلمہ، یعنی ہماری فضیلت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر کے ہمارے کلمات اور فضائل کو لکھنا چاہے تو اس کو احسان نہیں کیا جا سکتا. عزیزان گرامی، یہ کلمات تھے. جناب سیدہ ان کلمات سے اوپر ہیں، اس لیے کہ جناب، توجہ چاہتا ہوں، یہ پوری تمہید انہی دو باتوں کے لیے تھی. توجہ کیجئے گا. یہ کلمات وہ ہیں جن کو ساری دنیا مل کر کے اگر سارا سمندر روشنائی بنا دیا جائے، سارے درخت کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، کلمات نہیں لکھ سکتے. اور جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے کہا، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتو، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں. عزیزان گرامی، مرتبہ جناب سیدہ کو سنیے. میں موضوعی پہ بات کروں گا، چاہے جیسے سنیے گا. عزیزان گرامی، کلمہ وہ ہے کہ جس کی حدوں کو کوئی نہیں پا سکتا. جناب عیسیٰ وہ ہیں جو اللہ کا کلمہ ہے. آواز آئی، مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم سوائے رسول کے کچھ اور نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسول، اور ویسے ہی رسول ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو رسول بنایا تھا. امہ صدیقہ، لیکن اس کلمے کی ماں کا نام صدیقہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، کہاں بیٹھے عزیزوں نے کرام؟ فضائل سنیے جناب صدیق. اس نبی کے اس کلمے کی ماں کا نام صدیقہ ہے. عزیزان گرامی، ماں کا نام صدیقہ کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ یعنی کلمے کی جو ماں ہوتی ہے اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. عزیزو، گندوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد کو صدیقہ نہیں، قرآن کی خاتون کو صدیقہ کہا جاتا ہے.
जनाब ज़करिया जब जनाब मरियम की तरबियत सुने, सिद्दीक़ा कौन है, जनाब मरियम की जब तरबियत की बात आई, जनाब हन्ना खातून ने ये मन्नत मानी कि अगर बेटी हो, बेटा पैदा होगा बैतुल मक़दस में दे देंगे। अजीज़ान गिरामी, बेटी पैदा हो गई, जनाब हन्ना खातून बैतुल मक़दस में ले आई, आवाज़ आई यहाँ तो बेटा चाहिए है, तुम्हारे यहाँ बेटी है। मायूस हो गई। अल्लाह ने कहा मायूस ना हो, हम इस मासूमा की तरबियत के लिए तुम्हें इंतजाम करते हैं। का इंतजाम क्या होगा? अजीज़ान गिरामी, आवाज़ कुदरत आई, ए मादर मरियम घबराओ नहीं, इसके चेहरे से नकाब को उलट दो। जैसे ही नकाब उल्टी गई, तमाम लोगों ने कहा अच्छा ये इतनी खूबसूरत मासूमा, इसकी तरबियत हम करेंगे, इसकी किफालत हम करेंगे। सब ने दावा किया। जनाब ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने भी दावा किया, ए परवरदिगार मैं इसकी किफालत करूंगा, मैं इसकी तरबियत करूंगा। अब फैसला कैसे हो? आवाज आई, जाओ अपना अपना कलम लेकर के आओ, कोरा होगा, जिसके नाम से कोरा निकलेगा वही इस मासूमा की तरबियत करेगा, वही इस मासूमों को पालेगा। जनाब मरियम की तरबियत का मसला है। मरियम कौन? उम्मुहु सिद्दीक़ा, जनाब ईसा की माँ है जनाब मरियम। अजीजों, कलम लाए गए, मुफस्सरीन ने लिखा दरियाए नील में डालो, जिसका कलम डूब जाएगा वो मासूमा की तरबियत नहीं कर सकता। पढ़े लिखे हज़रात बैठे अजीजों, जरूरी है कि वही इस मासूमा को पालेगा जिसका कलम दरिया के ऊपर बाकी रहे। कलम लोहे का लाया गया, सबका कलम डूबा, जनाबे ज़करिया का कलम नहीं डूबा। ज़करिया कौन? ज़करिया नबी। ज़करिया कौन? मासूम। मैं कहूंगा परवरदिगार ये तमाम क्यों? का दुनिया को बताना चाहता हूं कि ज़करिया का कलम क्यों नहीं डूबा। कोई चीज अगर मासूम से मंसूब हो जाए तो वो डूबा नहीं किया करती, वो गर्क नहीं हुआ करती। इसीलिए अल्लाह ने जनाब ज़करिया के हवाले कर दिया। जनाब मरियम की किफालत करने लगे। जनाब मरियम की किफालत हो रही है, जनाब मरियम तरबियत पा रही हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब ज़करिया जनाब मरियम से मिलने आए, दस्तरखान जन्नत देखा। मरियम तुम कौन हो? अल्लाह की मुंतखब खातून हो। आवाज आई, इन्नल्लाह या मरियमो वस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। ये मरियम मामूली खातून नहीं है, अल्लाह की दो तहारत रखने वाली अजीम खातून है, जिसको अल्लाह ने दोहरी तहारत से आलमीन पर फजीलत दिया है। जनाब ज़करिया ने कहा परवरदिगार अगर ये इतनी बड़ी मासूमा है तो मुझे भी साहिब औलाद बना दे, मेरी भी दुआ कबूल कर ले। जनाब ज़करिया की दुआ कबूल हो गई। जब जनाब ज़करिया की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियह्या मुसद्दिक़न बिकलिमत मिनल्लाह। अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत देता है जो यह्या जिसका नाम होगा वो आने वाले ईसा की तस्दीक करेगा। अजीजान गिरामी, मैं कहूंगा परवरदिगार जनाब ज़करिया ने बेटा मांगा है और तूने जनाब ज़करिया को जो बेटा दिया तो बशारत दे रहा कैसे? इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियह्या मुसद्दिक़न बिकलिमत मिनल्लाह। और क्या है? सय्यदन हसूरन नबियन मिनल्लाह। ये ज़करिया ये तन्हा बेटा नहीं है, नबी है, सैयद है, कायद है, जिम्मेदार शरीयत है, ये तस्दीक करने वाला है। अजीजान गिरामी, जनाबे यह्या खुश हो गए। मैं कहूंगा परवरदिगार जनाबे यह्या ने, जनाबे ज़करिया ने सिर्फ एक मासूमा को पाला। जो चाहता हूं, जनाबे ज़करिया ने एक मासूमा को पाला, तूने जनाबे ज़करिया को बेटा दिया और बेटा बेटा नहीं दिया, नबी बनाया, सैयद बनाया, सरदार बनाया, कौम का जिम्मेदार बनाया, मासूम बेटा दिया। मैं कहूंगा परवरदिगार ये कानून रहे, मुसलमान गुस्ताखी करेगा पैगंबर की बारगाह में, जवाब तो बनना चाहिए। का वो कैसे? मैं कहूंगा परवरदिगार अगर तेरा कानून है कि कोई अगर एक मासूमा को पाल दे, अगर उसकी तरबियत कर दे, उसकी किफालत करे, तू एक बेटा अता करता है, वो भी मासूम बेटा, साहिब शरीयत बेटा, जिम्मेदार बेटा, कायद बेटा। मैं कहूंगा परवरदिगार जब ज़करिया को एक मासूमा के पालने की बिना पर यह्या जैसा बेटा अता कर दिया, तो वो अबू तालिब जिसने दो दो मासूम पाले थे, नबी की शक्ल में भी, अली की शक्ल में, उसको क्या देगा? परवरदिगार उसे क्या देगा? आवाज़ कुदरत आई, हमने ज़करिया को इस मरियम के बदले एक बात बेटा दिया, अबू तालिब को इन दोनों को पालने के लिए 12 मासूम अता कर देंगे। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
توجہ کیجئے گا، میں اپنے مرحلے میں بس داخل ہو گیا ذہن گرامی. جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی. اب جب جناب مریم کی کفالت ہو گئی تو جناب مریم تربیت پانے لگی. وہ دن بھی آ گیا، اللہ جناب مریم کا امتحان لینا چاہتا. مریم تیار ہو جاؤ. جناب مریم کی عبادت کی شہرت ہو گئی. لوگ دعائیں لینے کے لیے، تسبیح پڑھوانے کے لیے جناب مریم کی بارگاہ میں آنے لگے. شہرت ہو گئی. پاکیزہ خاتون، قرآنی خاتون، طیب و طاہر، اللہ کی بارگاہ کی منتخب خاتون جناب مریم. عزیزان گرامی، اب آزمائش کیا ہے؟ بغیر باپ کے بیٹا جناب مریم کے شکم میں آ گیا. جناب عیسیٰ آ گئے. مریم کی قوم نے شک کرنا شروع کیا. مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ تمہاری ماں تو پاکیزہ تھی، تمہارا گھرانہ عفیف تھا، تم یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ اللہ نے جناب مریم سے کہا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں پروردگار؟ اپنا گھر چھوڑ دو. جناب مریم نے چھوڑا. کہاں گئی؟ دمشق میں تھی جناب مریم. اللہ لایا کہاں سے؟ شکم میں بیٹا ہے، شکم میں بچہ ہے. ایسے ماحول میں لوگوں کو عورتیں منع کر دیتی ہیں گھر سے باہر نہ نکلنا. دمشق کہاں؟ وہاں سے چل کر کے جناب مریم کربلائے معلی آ گئی. جناب مریم کربلائے معلی لائیں. سنیے عزیزان گرامی، جناب مریم کو اللہ کربلائے معلی لائے. یا تو سمجھو کہ مریم جیسی عظیم خاتون زمین کی حدوں کو سمیٹ کے آ گئی، یا اللہ نے جناب زکریا کو، جناب مریم کو یہاں تک لے کر کے زمین کی حدوں کو سمیٹ کے اس نے پہنچا دیا. حکم کیا ہے؟ کھجور کو ہلاؤ گی پھل گرے گا، پانی دریا کا جاری ہے پی لینا، گھبرانا نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. تمہاری قوم آئے گی، گھبرانا نہیں، تم خاموشی کا روزہ رکھنا، بولنا نہیں. جناب مریم کی قوم آ گئی. مریم بتاؤ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ مریم کہاں سے لائی ہو؟ اچھا ایک بات اور، مریم کو وہیں یہ بات کر دیتا، دمشق میں ہی بات کروا دیتا، کربلا لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تاریخ نے لکھا، آگے جعفر شستری علیہ نے لکھا کہ جناب مریم نے اس بیٹے کی ولادت وہاں ہوئی جناب مریم کے ہاں جہاں امام حسین کی شہادت واقع ہونا ہے. جہاں امام حسین شہید ہوں گے وہیں جناب مریم نے اپنے بیٹے کو وہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. پروردگار کیوں؟ کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آخری زمانے میں یہیں سے نبوت بھی بچے گی اور دین کی آبرو بھی یہیں سے بچے گی. کربلا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے دین کی آبرو اللہ بچائے گا، اور جناب عیسیٰ کو اللہ نے یہیں سے اور ان کی ماں کی آبرو کی حفاظت کی. جناب مریم کی قوم آ گئی، اور جیسے ہی جناب مریم کی قوم آئی، مریم بتاؤ، اللہ نے حکم دیا مریم بولنا نہیں، اشارہ کر دو. فوراً بیٹے نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا. قوم جانے لگی. کیوں جا رہے ہو؟ تم تو مریم کی پاکیزگی کی گواہی لینے آئے تھے. اور بیٹے نے اپنے بارے میں بتایا. کہا دیکھتے نہیں ہو کم سن بچہ بول رہا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ اپنی ماں کی طہارت کی بھی گواہی دے رہا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے. عزیزان گرامی، کتنی سمجھدار قوم تھی کہ جناب مریم کے بیٹے نے صرف 3 جملے پڑھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بنائے. تو جناب مریم کی بھی پاکیزگی کی بھی گواہی ہو گئی، جناب عیسیٰ کے ولی ہونے کا بھی اعلان ہو گیا. عزیزو، صرف جناب عیسیٰ کی قوم پر لاکھوں سلام، سمجھدار قوم تھی، 3 فقرے میں سمجھ کے چلی گئی. لیکن نہ جانے کیسی ناہنجار قوم مسلمانوں کی ہے کہ جس کا بیٹا 13 رجب کو پیغمبر کے آغوش میں آنے کے بعد توریت پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی اپنے ولی کی گواہی دے، پھر بھی باپ کو کافر کہا جاتا رہے. عزیزان گرامی، بس توجہ چاہتا ہوں جس کے لیے زحمت دی ہے. جناب مریم نے کہا اس بیٹے سے پوچھ لو. میں کہوں گا پروردگار جناب مریم کو جواب دینا دیتے، یہی کہہ دیتا، جناب مریم یہی بتا دیتی میرا بیٹا نبی ہے، میرا بیٹا صاحب شریعت ہے. عزیزان گرامی نہیں، اللہ نے کہا نہیں. جب قوم بدتمیز ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، جب قوم بدتمیز ہو جائے تو معصومہ جواب نہیں دیتی، چاہے سلام کا جواب ہو یا کلام کا جواب ہو. اگر کوئی بدتمیز ہو جائے تو معصومہ جواب نہیں دیتی. اسی لیے جناب زہرا نے جواب دے کے بتایا، کل مریم نے اپنی بدتمیز قوم کو جواب نہیں دیا، آج ہم اپنے دروازے کے بدتمیزوں کا جواب نہیں دیں گے.
عزیزان گرامی، چونکہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، امہ صدیقہ جناب عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ صدیقہ نہیں ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے، میری بیٹی فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ عزیزو، دو لقب توجہ چاہتا ہوں، دو لقب زمانے میں چوری کیے گئے، ایک صدیقہ کا لقب چوری کیا گیا، بس یہیں کہ زحمت دی ہزانے کے ایک صدیقہ کے لقب کو چوری کیا گیا۔ اور یاد رکھیے بڑی چوری تب ہوتی ہے جب چور پہلے سے چوری کرتا رہا ہو۔ عزیزان گرامی، جسارت بڑھتی جاتی ہے۔ عزیزوں، پہلے لقب کی چوری ہوتی رہی، جب چوری کی عادت بڑھ گئی تو باغ فتح تک منزل پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، صدیقہ کا بھی لقب چوری کیا گیا، اور ایک لقب معتبر لقب بزحمت تمام، اور یہیں سے بات کل آگے بڑھاؤں گا، ایک لقب اور چوری ہوا، وہ لقب کیا تھا؟ امیر المومنین۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے کہا، 7 افراد موجود تھے، جب دروازہ جلانے کی باری آئی اور حکومت نے امیر المومنین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امیر المومنین نے کہا جا کے ان سے کہہ دو کہ تم نے آج ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا، کل تم 7 آدمی بیٹھے تھے اور تم دونوں بھی موجود تھے، تم سے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، تم نے آ کر کے مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی آواز اٹھنے لگی کہ معصومین نے فلاں کو امیر المومنین کہہ دیا، معصومین نے فلاں کو امیر المومنین کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام کی بارگاہ میں صحابی آیا، اس نے کب آخری فکرے، اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں جیسے ہی اس نے سلام کیا، پیشانی پر آثار غضب نمودار ہو گئے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لقب صرف میرے جد علی کے لیے ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا ہے، نہ اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ حرام ہے، حرام ہے اس لقب سے کسی کو ملقب کرنا۔ عزیزان گرامی، یہی صورت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے پوچھا اے فرزند رسول، جب آخری امام ظہور کریں گے ہم انہیں کیا کہہ کے پکاریں گے؟ کیا ان کو امیر المومنین کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا حرام ہے، بقیت اللہ کہو، صاحب الزمان کہو، حجت خدا کہو، ولی مطلق کہو، امام برحق کہو، لیکن امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ بس عزیزو، اب آخری فکرے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ چھٹے امام نے بھی منع کر دیا، پیغمبر نے بھی اپنی زمانے منع کر دیا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی منع کر دیا کہ کسی کو بھی ہمارے جد علی کے بعد، نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کسی کو امیر المومنین کہہ کے نہ پکارنا۔ یہ 12 امام ہیں، اللہ نے ان کو بڑے فضائل دیے ہیں۔ امام حسن مشتبہ بنے، امیر المومنین نہیں۔ امام حسین سید الشہداء ہیں، امیر المومنین نہیں۔ چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین ہیں، امیر المومنین نہیں۔ پانچویں امام علوم الاولین و آخرین کا مرکز ہیں، امیر المومنین نہیں۔ چھٹے امام صدق و صداقت کا مرکز ہیں، امیر المومنین نہیں۔ ساتویں امام باب الحوائج ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام رضا اللہ کی رضا کا وسیلہ ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام تقی تقوی کی معراج ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام علی نقی اللہ کی بارگاہ کی ہیبت ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام حسن عسکری اللہ کی بارگاہ کی ہدایت کا مرکز ہیں، امیر المومنین نہیں۔ 12ویں امام حجت خدا ولی مطلق امام برحق بقیت اللہ الاعظم ہیں، امیر المومنین نہیں۔ مسلمانوں سمجھ لو، جب اس ایک لقب کے ذمہ دار امام زادے نہ ہوئے تو حرام زادے کیسے ہو جائیں گے؟
عزیزان گرامی، انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بارگاہ عصمت ہے، یہاں نجس زادوں کا قدم نہیں داخل ہو سکتا، اس لیے کہ بارگاہ عصمت پر آیت تطہیر مسند بنی بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پر رجس کا گزر نہیں ہے. لہذا یہ احترام کی دہائی نہ دی جائے کہ اس دروازے سے اور بھی لوگ جڑے ہیں. جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے رشتے کے برقرار ہونے کی بھی ضرورت ہے. خالی جڑا فلاں بیوی ہیں پیغمبر کی زوجہ، ان کا احترام کریے. پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ان کا احترام کریے. پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں فیصلہ کر دیا کہ جو فاطمہ کو ستائے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا، اور جو اذیت اللہ کو دینے والا ہے یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے. امن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو لن نفی ابد کے لیے ہے. جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں مددگار ہے. عزیزوں، ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ جو لوگ احترام کی بات کرتے ہیں، جس نے بھی در سیدہ پر آ کر کے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ہے، اذیت دی ہے رسول کو، اور جو اذیت دے گا رسول کو وہ اللہ کی بارگاہ میں لعنتی ٹھہرایا گیا ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ کا لعنتی ہے فلن تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. عزیزان گرامی، تم مسلمان ہو کر کے، مومن ہو کر کے فلاں کی اذیت کی بات کرتے ہو، ان کے احترام کی بات کرتے ہو، جس کے تم تعظیم کی بات کرتے ہو کہ ان کی زوجہ ہیں. اس نے کیا نہیں کیا؟ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ابن ملجم نے ضربت ماری تو اس ملعونہ نے اپنے غلام کا نام عبد الرحمن ابن ملجم رکھا اور اس کو آزاد کیا. 2 رکعت امیر المومنین کے قتل ہونے کی بنا پر سجدہ شکر کی بنیاد پر 2 رکعت شکرانے پڑھا. عزیزان گرامی، جو علی کے قتل میں شکرانے کی نماز پڑھے اس کے تم احترام کی بات کرتے ہو. عزیزو، پیغمبر اسلام نے یوں ہی نہیں فرمایا. جناب ام سلمہ نے کہا کہ جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پیالہ توڑا اور گرا دیا اور جناب سیدہ نے رونا شروع کیا. پیغمبر نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میری ماں کا پیالہ توڑ دیا گیا ہے. جو پیالہ آپ دیکھ کر کے میری ماں خدیجہ کو یاد کرتے تھے میری نگاہوں کے سامنے توڑا گیا ہے. میری ماں کی توہین کی جائے. آپ کے گھر میں پیغمبر نے ازواج کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا یاد رکھو فاطمہ میرا جگر کا حصہ ہے، جو اس کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو اسے ستائے گا وہ مجھے ستائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک خاتون ہے کہ جو میرے بھائی علی کے مقابل میں جائے گی اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ہواب کے کتے بھونکیں گے. جب یہ محترمہ چلی تو ہواب کے کتوں نے بھونک کے بتایا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم وہی جو قول پیغمبر کے بنیاد پر تمہیں اذیت کا باعث قرار دیا گیا ہے. عزیزو، تم اس کی احترام کی بات کرتے ہو جس کا احترام ہواب کے کتوں نے نہ کیا ہو. ہم جیسے مسلمان کیسے کر لیں گے؟ یوزون اللہ ورسولہ یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. عزیزو، اللہ نے کہا اس کی وضاحت کل کریں گے. اللہ نے صرف لعنت نہیں کیا ہے ایسے لوگوں کو جو در سیدہ پر توہین کرنے آئے تھے، اللہ نے انہیں عذاب علیم نہیں، عذاب عظیم نہیں، عذاب مہین کہہ کے کہا. امام نے فرمایا عذاب مہین کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہ عذاب مہین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ لعنتوں سے ذلیل کیا جائیں گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے ذلیل کیا جائیں گے. عذاب مہین کا مطلب یہ ہے. فاطمہ ہدایت کا مرکز ہے، فاطمہ روح دین ہے،
فاطمہ قیم رسالت ہیں، فاطمہ مصدر دین خدا ہیں، فاطمہ نبوت و امامت کا رابطہ ہیں۔ فاطمہ، عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع اتنی دور سے کیوں آیا؟ اس پر رونے آیا ہے جس کو رونے نہیں دیا گیا نا۔ جناب سیدہ کو سب سے بڑی اذیت کیا تھی؟ سنیے گا عزیزو، سب سے بڑی اذیت کیا تھی معلوم ہے؟ میں کہوں گا بی بی، ہم گنہگار آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں اور آپ کی شہادت کا پرسہ آپ کے بابا کو دینے آئے۔ سب سے بڑی اذیت کیا تھی؟ رسول کی وفات کے بعد جب مولا علی گھر میں آ رہے ہیں تو ایک سوال ہے، اے ابوالحسن کیا میرے بابا کا کوئی پرسہ دار آیا تھا؟ مولا سر جھکا لیتے، نہیں کوئی پرسہ دار نہیں آیا تھا۔ دوسرا دن گزرا، یہی سوال، اے ابوالحسن کیا میرے بابا کا کوئی پرسہ دار آیا تھا؟ کہ نہیں شہزادی، آج بھی کوئی پرسہ دار نہیں آیا تھا۔ تیسرا دن ہوا تو امیر المومنین نے سمجھ لیا فاطمہ یہی سوال کریں گی۔ جیسے ہی گھر میں وارد ہوئے، فوراً ابا کو اتارا، صحن خانہ میں بچھا دیا، اے فاطمہ اس پہ بیٹھ جاؤ، اب کوئی پرسہ دار نہیں آئے گا۔ اے فاطمہ اس پہ بیٹھو، اب کوئی پرسہ دار نہیں آئے گا، ہم تم کو تمہارے بابا کا پرسہ دے دے، تم مجھے میرے بھائی رسول کا پرسہ دے دو۔ مصائب سنیں گے نا عزیزو، فضائل تو سنتے رہتے، رونے کے لیے آئے ہیں نا۔ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سنیے گا۔ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کو بلایا، چہرہ متغیر ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا۔ کہ علی بیٹھو، مولا بیٹھ گئے۔ اے علی بات بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ بتاؤ ایک مجاہد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہے؟ ایک مرد کے لیے سب سے سنگین وقت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا رسول بہتر جانتا ہے، یا علی آپ بتائیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ میری نگاہ میں ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس کی زوجہ کو اس کے سامنے مارا جائے۔ رسول اسلام رونے لگے، زارو قطار رونے، یا رسول اللہ رو رہے ہیں۔ کہا علی تمہارے سامنے میری بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا۔ یہ فکر امیر المومنین نے سنے، زمین پر کھڑے ہوئے بیٹھے، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے بیٹھے، یا رسول اللہ کہ مجھ سے صبر ہو پائے گا؟ کہ یا علی میرے حق کا واسطہ صبر کر لینا۔ عزیزو علی کے لیے بڑی مصیبت تھی۔ چوتھے امام نے کیوں کہا؟ وہ غریب امام جس نے اپنے بابا کو بے گور و کفن کربلا میں دیکھا ہو۔ عزیزو چوتھے امام نے جملہ کہا ہے، بیمار کربلا نے کتنے مسائل جھیلے ہو، اپنے برابر علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی ہو، اپنے چچا کو کہ لاشے کو فرات کے کنارے دیکھا ہے، اپنے بابا کی پیاس دیکھی ہوئی ہے، اپنے پھپھیوں پر برستے ہوئے تازیانے دیکھے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں دیکھی ہیں امام نے۔ عزیزان گرامی دربار یزید میں بے مقناع چادر آنے والی پھپھیوں کو دیکھا ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب امام امیر المومنین کے بارگاہ میں آئے اور زیارت امیر اللہ چوتھے امام کی زیارت اور پڑھی تو اس سے پہلے فرمایا، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے اول مظلوم آپ پر سلام۔ میں کہوں گا مولا کیوں؟ کہ جو مصیبت میرے جد علی پر پڑی وہ کسی پر نہیں پڑی۔ کربلا میں سب کچھ ہوا، لیکن ہمارے خاندان میں کسی مرد کے سامنے کسی کی زوجہ کی توہین نہیں ہوئی۔ ہائے میرا دادا علی، آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بدو جو جملے سنیے گا جانے گرام. جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ کا وہ مصائب ہے جس پر ہر امام نے گریہ کیا ہے. چھٹے امام کا گھر جل رہا تھا, بجھا دیا گیا. امام روتے رہے. مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا گھر بجھ گیا. ہاں آپ مولا آپ کا گھر بجھ گیا. اے کاش کوئی میری دادی کا گھر بجھانے والا ہوتا. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر 2-3 جملے عزیزوں, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزیزان گرامی ادھر جناب سیدہ دروازے کے پاس کھڑی ہیں. ملعون نے آگ لگا دی, دروازہ جلنے لگا. عزیزو پیغمبر اسلام کی بیٹی دروازہ پکڑے ہوئے کھڑے. کتنی امید سے فرمایا تم اس گھر میں آگ لگا رہے ہو جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں. تم اس گھر میں آگ لگا رہے ہو جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے. عزیزو جواب کیا ملا؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. آگ لگا دی گئی. عزیزان گرامی آغا ابو الحسن اصفہانی نے لکھا اپنے مصرے میں, اگر تم سیدہ کی مصیبت جاننا چاہتے ہو تو اس کیل سے پوچھو جو سیدہ کی ہڈیوں میں اتر گئی, جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ دروازے کے نیچے آ گئی. لوگ تیزی کے ساتھ دروازہ اوپر سے گزرتے رہے. سیدہ زندگی میں پامال ہو گئی. آواز فضا, میرا محسن شہید ہو گیا. اے فضا مجھے سہارا دو. عزیزان گرامی امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا اے مولا آپ کے لیے سب سے مصیبت کے وقت کیا تھا؟ امام زارو قطار رونے لگا. آخری جملے امام بہت روئے. مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سب سے زیادہ مصیبت کے وقت یہ تھا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کمسن اپنی ماں کے بچے کا گھر کے اندر کھڑے تھے. جب آگ لگائی گئی تو یہ منظر ہم دیکھ رہے تھے. میری ماں زمین پر زخمی پڑی تھی, میرے بابا کو قیدی بنایا گیا تھا. ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ زخمی ماں کے ساتھ رہے یا قیدی بابا کے ساتھ چلے جا. ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنی زخمی ماں کے ساتھ رہیں یا قیدی بابا کے ساتھ چلے جائیں. عزیزان گرامی لیکن کتنی بڑی عظیم مرتبہ کتنا بڑا بلند مرتبہ ہے جناب سیدہ کا کہ جناب سیدہ کے انہیں جب شفاقہ ہوا تو جناب فضا سے پوچھا ہے فضا علی کہاں ہے؟ کہا گردن میں رسی ڈال کے لوگ لے گئے. اپنا درد بھول گئی بی بی. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی, چادر سر پر ڈالا, باہر نکلی. خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو. اپنے ہاتھ سے پٹکا پکڑ لیا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں عزیزان گرامی جیسے ہی پٹکا پکڑا کہا میں علی کو نہیں چھوڑوں گا جناب, چھوڑوں گی. جناب سلمان آئے, دستے ادب جوڑے. بی بی بد دعا نہ کیجئے گا, مولا کا حکم ہے. کہا بد دعا تو نہیں کروں گی. یریدون قتل علی. اے سلمان یہ ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. عزیزو جب یہ پٹکا نہ چھوٹا, ایک مرتبہ ملعون نے اشارہ کیا ایک کنفذ کیا دیکھتا ہے, اس نے کوڑے سے حملہ کیا. جناب سیدہ کے ہاتھ پر اتنی تیز کوڑا مارا کہ جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. اکبر روضے رسول پر آئی, ٹوٹا ہاتھ رکھا, بابا امت کا تحفہ قبول کر لو. بابا سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبين على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما, حاضرین کی تمام مشکلات کو درگزر فرما, جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہوں قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار یہ ایام عزا ہے اور آپ سب جناب سیدہ کی شفاعت کے حقدار ہیں. روایت آگے پیش کی جائے گی, جس نے بھی دامیں درہمیں سکھنے جناب سیدہ کی نصرت کی ہے وہ جناب سیدہ کی شفاعت میں شامل ہوگا. باہر پنڈال پہ سے باہر اراکین موجود ہیں. اس
پروگرام کو جنہوں نے منعقد کیا ہے، آپ حضرات سے زیادہ گزارش ہے کہ اس میں حصہ لیں اور اپنے جس اعتبار سے مدد کر سکتے ہوں، اپنے پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نصرت میں شامل ہوں، تاکہ ہم انہی کے ذریعے سے بیوی کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کی امید کر سکیں۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں عظیم دعا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے فوج ظفر موج میں شمار عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم زہرا۔